بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ایک ایسے وقت میں آپ سے بات کر رہی ہیں کہ جہاں پہ پوری قوم جاگ چکی ہے، پوری قوم جو ہے، پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ایوری ویئر لوگ جو ہے اس وقت چوکنے ہیں، ہماری فوج چوکنی ہے۔ بھارت نے جو کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، بچوں کو، بزرگوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا ہے، وہ بزدل تھے اور بزدل رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد جی، گزارش یہ ہے کہ جو یہ ازل کے گھٹیا، بے شرم اور بزدل لوگ ہیں، یہ ہمیشہ رات کی تاریکی کا انتظار کرتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور ہمارے شیر جوان جو ہیں وہ بہت دنوں سے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے 4-5 جگہوں پر جو میزائل جو ہے وہ داغے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور ابھی وہ جواب جاری ہے۔ ان کے جو 2 طیارے گرائے گئے ہیں، مختلف اور خبریں آ رہی ہیں، لیکن جب تک اس کی کنفرمیشن خود جو ہے وہ ISPR کی طرف سے نہ آئے، میں اس کو کہنا نہیں چاہتی۔ لیکن چیف منسٹر صاحبہ جو ہے، انہوں نے بھی اس کو پنجاب کے اندر بھی جو ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں نہ کوئی مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ بچے ہیں، ہم سب پاکستان کے سپاہی ہیں، اور اپنے ان سپاہیوں کے جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں جو اس وقت پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرنے کے لیے فضاؤں میں موجود ہیں، اپنی LOCs پہ موجود ہیں، ہر پاکستان کے چپے کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی لیے پاکستانی قوم جو ہے وہ اس اعتماد اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جگہوں پر موجود ہے کہ ہماری فوج جو ہے اس نے پہلے بھی ہمیشہ پاکستان کا سر فخر سے بلند رکھا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کے چند یہ بزدلانہ اقدامات، جس میں یہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے اس کو بہت اسٹریٹجک جواب دیا ہے، اور ان کی جو طیارے ہیں جن کو اڑنے کا شوق بہت ہے، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ان کو طیارے اڑانے کا بہت شوق ہے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو واپس ان کے پاس خیر خیریت سے پہنچیں گے، یہ نہیں، وہ کر دکھایا ہے ہمارے شاہینوں نے، اور ہم تمام پاکستانی قوم اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی جو ہے وہ ہم نے نافذ کر دی ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوٹی پہ جو ہے وہ کال کر لیا گیا ہے، بیکاز یہ گھٹیا اور بے شرم بزدل جو دشمن ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ہماری تیاری مکمل ہے، اور بڑے دنوں سے اس کو بتا رہے تھے کہ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ہم نے ہماری کمزوری کوئی کمزوری نہیں ہے ہمارا، اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم امن پسند قوم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ان کو جواب دینا نہیں آتا، اور وہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی دیا تھا، پہلے تو چلیں چائے پلا کے بھجوایا تھا، اب اس دفعہ ان کے آپریشن سندور کا تندور جو بن رہا ہے وہ آپ انشاءاللہ باتیں آگے بھی اور دیکھتے جائیے۔ بالکل، اور اسد صاحب جاننا چاہیں گے کہ جو پنجاب کے عوام صوبائی سطح پر ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان کے لیے بتائیے گا۔ جی، اس کے اوپر جتنی بھی ہماری چیف منسٹر صاحبہ کا حکم جاری ہوا ہے کہ تمام جو سول ڈیفنس کے جو لوگ ہیں ان کو ان کی ہدایات پر عمل کریں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اپنی جو ہے قوم سے، اور ریسکیو 1122 ہے، ضلع انتظامیہ، اسپتال اور باقی جو تمام ادارے ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور جو ایک ہماری پوری تیاری موجود تھی پنجاب کے اندر، اور پنجاب کے مختلف حصوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، آج بہاولپور بھی ہے جس کے اندر مرید کے بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر تمام ریسکیو کے ادارے ہوں یا ہسپتال ہوں، تمام چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں، تمام سٹاف کو دوبارہ بلا لیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت تمام پاکستانی اپنی پاکستانی فوج کے ساتھ نہ صرف جاگ رہے ہیں بلکہ نصر من اللہ فتح قریب کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایسا جواب دیں گے کہ یہ نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ اور عظمت صاحبہ، پچھلی بار تو انہیں طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن اس بار پورا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا گیا ہے۔ یہ اتنا اسٹریٹجک پاکستان نے جواب دیا ہے کہ جہاں پہ ایک جانب پوری دنیا بھارت پہ تھو تھو کر رہی ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ نے جب یہ کہہ دیا کہ بھارت کا یہ اقدام نہایت شرمناک ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہزیمت نہیں ہو سکتی بھارت کے لیے۔ جی، ان کو جگہ جگہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیے، آج سلامتی کونسل کے اندر بھی ان کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ آپ سے کہا جا رہا ہے ثبوت دیں، آپ کو کہا جا رہا ہے تحقیقات کرائیں، پاکستان نے خود والنٹیئر کیا ہے کہ ہم تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد یہ حرکت کرنا اور رات کا انتظار کرنا کہ رات ہو جائے گی تو پھر ہم نکلیں گے، تو یہ رات کو نکلیں یا دن کو نکلیں، ان کا شکار کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے شاہین موجود بھی ہیں اور تیار بھی ہیں۔
یہ جو بے شرمی ہوتی ہے نا، جو ڈٹائی ہوتی ہے، اس کا ان کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. یہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ اتر سکتے ہیں، اور یہ پتا تھا، ہماری تیاری موجود تھی. ابھی آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بریفنگ بھی دی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے جس طرح سے یہ پلان کر رہے تھے، یہ سب ہماری بلکہ کچھ دن پہلے سے بھی یہ پلان کر رہے تھے. کئی دفعہ انہوں نے ہمت کرنے کی کوشش کی، پھر ان کو جو ہے ان سے ہمت نہیں ہوئی. تو اب جو انہوں نے کیا ہے، یہ شروع انہوں نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم پاک فوج کرے گی. انشاءاللہ. عظمت صاحب جاننا چاہیں گے کہ اس وقت یقینی طور پر آپ پنجاب کے وزیر اطلاعات بھی ہیں، کیا اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہیں جو بھاولپور میں اٹیک ہوا اور ساتھ ساتھ مرید کے اور ان تمام تر جگہوں پہ جو زخمی ان کی کیا اطلاعات آ رہی ہیں آپ تک؟ جی دیکھیے، ایک تو میں جو ہے چونکہ یہ ایک سینسیٹیو اس وقت ہم جگہ پر کھڑے ہیں، ہمیں بہت سینسیٹیو طور پر انفارمیشن کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ انفارمیشن جو سرٹیفائیڈ ہو. میری گزارش ہوگی کہ ہمیں ان اسی جو ہے انفارمیشن کو فالو کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ سویلینز جو پاکستانی ٹارگٹ کیے گئے ہیں، اس میں بھاولپور کے اندر 12 کے قریب جو ہیں وہ زخمی موجود ہیں. 2 شہادتیں جو ہیں رپورٹ کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ جو زخمی ہیں وہ کافی کرٹیکل بھی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ جیسے سرٹیفائی ہوتی جائیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے عظمت صاحبہ. اب عظمت صاحبہ پہلے سفارتی محاذ پہ، اس کے بعد پوری دنیا میں ایلینیٹ ہو رہا ہے بھارت. اقوام متحدہ کے جیسے پلیٹ فارم پہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ بھی بھارت کی جو ہے ہزیمت ہوئی ہے، ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہے. سو یہاں سے کیری فارورڈ آپ اس معاملے کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ بیکاز پاکستان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم امن کے دائیں ہیں، پہل ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کے مذموم کوشش کی، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو بی فٹنگ رپلائی کیا جائے گا. سو فرام ہیئر ناؤ آن آپ کیسے دیکھتی ہیں معاملات کو؟ اب یہ معاملہ ڈی ایسکیلیٹ ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمارے جو شہری انہوں نے جو ہے وہ جن کو تکلیف ہوئی ہے، جن کو نقصان پہنچایا ہے، جو شہید ہوئے ہیں، ان کا بدلہ تو ہم لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے فالس فلیگ کو جو اس نے خود کروایا ہے، اپنے بندے خود مروا کے، جس کا یہ ثبوت بھی نہیں دیتا، اور ہر دفعہ یہ پاکستان پہ الزام لگا دے، اور اس الزام کی جو ہے وہ بنا کر یہ پاکستان جیسے ملک کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو اب جواب دیے بغیر تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ طے ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے جو ہے وہ صرف امن کی بات ہو، ایک ہی طرف سے جو ہے وہ صبر کی بات ہو. صبر کا ایک لمٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے جرت کی ہے ہمارے ملک کی طرف دیکھنے کی. وہ آنکھیں بھی نکال دیں گے، اور جن جہازوں نے یا جن میزائلوں نے پاکستان کی طرف آنے کی جرت کی ہے، ان کا پورا ہیڈ کوارٹر اڑا کے ہم نے جو ہے وہ یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے کسی سویلین کو اٹیک نہیں کیا، لیکن جہاں سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جہاز اڑیں گے، جہاں سے میزائل جو ہے وہ چلیں گے، وہ کوئی جگہ ہم نہیں چھوڑیں گے. بالکل. عظمت صاحبہ، میں جانتا ہوں کہ اس وقت بڑا قیمتی وقت بھی ہے، اٹس گیٹنگ لیٹ بٹ اسٹل میں چاہوں گا ٹھیک ہے عظمت صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. عطا تارڑ اس وقت کو انٹرویو دے رہے ہیں، سنیے.